کہ نبی دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا مجھ سے یہ وعدہ ہے کہ جو بھی بدر میں شریک ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں داخل نہ ہوگا. اور نبی دو عالم علیہ السلام صحابہ بدر کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ سے اہل بدر کو جانکا اور انہیں جان کر دیکھا اور ان کے بارے میں فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ اے اصحاب بدر جو چاہو کرو میں نے تم کو بخش دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام بہار سلطانیہ رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں اور رحمتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہمارا پروگرام غزوہ بدر کے حوالہ سے ہے کہ غزوہ بدر کا پس منظر کیا ہے، اور اس میں کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے اور کتنے کفار کو قتل کیا گیا اور کتنے قیدی بنائے گئے، اور اس کے بعد پھر اصحاب بدر نے یہ جو جانساری کی تھی، جانساری کا مظاہرہ کیا تھا، وہ پھر ان کے بارے میں ان کی شان و فضیلت میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، پھر اس غزوہ بدر کے نتائج کیا نکلے، ان تمام باتوں پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. آج ہمارے پروگرام میں حسب سابق تشریف لائے عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد زبیر جلالی صاحب اپنے اس پروگرام میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو جناب خوش آمدید کہتے ہیں. حضرت علامہ زبیر جلالی صاحب سے غزوہ بدر کا پس منظر کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ ناظرین کو اس کا پس منظر بتائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة صدق الله العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سب سے پہلے میں حضرت علامہ مولانا محمد اشتیاق احمد سلطانی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام بہار سلطانیہ رمضان ٹرانسمیشن میں مجھے مدعو کیا اور اصحاب بدر اور غزوہ بدر کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرنے کا موقع عنایت کیا. آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ غزوہ بدر کا پس منظر کیا تھا. جی. مکہ میں قریش مکہ اسلام اور اہل اسلام کے جانی دشمن تھے. جی. انہوں نے مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے لیے فضا جو ہے وہ انتہائی تنگ کرتی تھی. جی. اور اسلام کے راستے میں جو بھی وہ رکاوٹیں ڈال سکتی تھی انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ اسلام کا راستہ روکا جائے. مجبور حکم خداوندی سے صحابہ کرام اور نبی دو عالم علیہ السلام کو مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ آنا پڑا. جی. جب نبی دو عالم علیہ السلام اور آپ کے اصحاب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اسلام تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا. جی. گویا کہ مسلمانوں کی چھوٹی سی ایک اسلامی ریاست بھی قائم ہو گئی. جی. قریش مکہ کو یہ ساری صورتحال ایک آنکھ نہ بائی. جی. انہیں بڑی پریشانی ہوئی کہ جن لوگوں کو ہم نے یہاں سے نکالا تھا، جن فاقہ مستوں کو ہم نے یہاں سے بے دخل کیا تھا، جی. انہوں نے تو وہاں ایک اسلامی ریاست قائم کر لی ہے. جی. اور اسلام جو ہے وہ تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا ہے. ان کے لیے بات بڑی تکلیف کا باعث بنی. جی. مدینہ منورہ میں انصار میں سے ایک شخص تھا جو جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا. جی. وہ منافقین کا سردار تھا. جی. نبی دو عالم علیہ السلام کی مدینہ منورہ آمد سے پہلے و تشریف آوری سے پہلے اہل مدینہ نے باہمی فیصلے سے اسے اپنا بادشاہ بنانا تھا. ٹھیک. اور عنقریب اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی. جی. جب نبی دو عالم علیہ السلام تشریف لے آئے تو سارے اہل مدینہ نے کلمہ طیبہ بھی پڑھ لیا. جی. اور نبی دو عالم علیہ السلام کو اپنا حکمران بنا لیا. جی. مجبوراً اسے بھی اسلام قبول کرنا پڑا. جی. ظاہراً وہ مسلمان ہو گیا لیکن بباطن وہ مسلمانوں کا سخت دشمن تھا. ٹھیک. قریش مکہ نے اس سے رابطہ کیا. جی. اور کہا کہ تم نے ہمارے شخص کو پناہ دی ہوئی ہے، یا تو تم اسے قتل کر ڈالو
یا اسے مدینہ منورہ سے نکال دو. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کیا انہوں نے. جی. ورنہ ہم تمہیں فنا کر دیں گے. ٹھیک. نبی دو عالم علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلایا جی. اور کہا کہ سارے اہل مدینہ مسلمان ہو چکے ہیں, جی. کیا تم اپنے بھائیوں سے اور بھتیجوں سے جنگ کرو گے؟ تو خیر عبداللہ جو ہے وہ قریش کی خواہش کے مطابق عمل نہ کر سکا. جی. اس پر قریش مکہ کو اور تو آ گیا جی. اور وہ غصہ میں ہو گئے. جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ کفار مکہ کے اور قریش مکہ کے جو تجارتی قافلے تھے وہ مدینہ منورہ کی بستی کے قریب سے گزرا کرتے تھے. جی. مسلمانوں کو خدشہ ہوا کہ یہ کہیں نقصان نہ پہنچا دے. جی. تو نبی دو عالم علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے نہ صرف یہود سے بلکہ قبائل جو تھے مختلف ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا. جی. اور ان سے معاملات طے کر لیے. اسی اثناء میں قریش مکہ کا ایک شخص تھا جس کا نام کرز بن عابد فہری تھا. اس نے مدینہ منورہ کی ایک چراگاہ پر حملہ کیا اور مسلمانوں کے جو مویشی تھے ان کو وہاں کا لے گیا. مسلمانوں کو اطلاع ہوئی. جی. مسلمانوں نے اس کا تعاقب کیا. جی. اور مال مویشی چھین لیے, لیکن کرز بن جابر فہری جو تھا جی. وہ بھاگ نکلا. ٹھیک. اب نبی دو عالم علیہ السلام نے پھر نگرانی کے لیے اپنے اصحاب کی مختلف وفود کو بھیجنا شروع کر دیا. جی. اسی اثناء میں نبی دو عالم علیہ السلام نے عبداللہ بن جہش نامی صحابی کی سرکردگی میں 12 افراد کا ایک قافلہ بھیجا کہ جو قافلوں کی نگرانی کریں, دیکھ بھال کرتے رہیں. تو ان کی نبی دو عالم علیہ السلام انہیں صرف نگرانی کا حکم دیا تھا. ان کی ایک جماعت سے مڈبھیڑ ہو گئی. ایک جماعت کے ساتھ قریش مکہ کی ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہو گیا. انہوں نے اس پر حملہ کیا, ان کا مال و دولت چھین لیا اور ان کا ایک شخص جو ہے وہ عمر بن حضرمی نامی قتل ہو گیا. اچھا. اب جب اس کی خبر قریش مکہ کو ہوئی تو انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی اور اس بات کو انہوں نے بہانہ بنا لیا. حالانکہ نبی دو عالم علیہ السلام نے ہرگز عبداللہ بن جہش کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ وہ تجارتی قافلے پر حملہ کریں اور ان کا کسی بندے کو قتل کریں. بہرحال اسی اثناء میں قریش مکہ کے سردار ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ عنہ, ان کی سرکردگی میں ایک قافلہ جو ہے وہ جو 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا اور بڑا قریش مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کا اس میں مال و سامان مال تجارت تھا. تو اس نے اب جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں وادی کے سرداروں کو پیغام بھیجا کہ مجھے مسلمانوں سے خطرہ ہے, حملے کا خطرہ ہے, تو تم جو ہے وہ اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے آؤ. تو ابو جہل کی سرکردگی میں قریشی نوجوانوں کا ایک بڑا لشکر آیا جس میں تقریباً 900 یا 1000 کے لگ بھگ افراد تھے. وہ اس قافلے کی حفاظت کے لیے آیا تھا. وہ بدر کے مقام پر پہنچ گیا. ابو سفیان کسی طرح بچ کر نکل گیا تو ابو جہل کو اس نے پیغام بھیجا کہ میں آ گیا ہوں لہذا تم بھی واپس آؤ. اس نے کہا نہیں, اب ہم نہیں آئیں گے. یعنی اسے اپنی طاقت پر اپنی قوت پر بڑا گمان تھا, بڑا فخر تھا, کیونکہ اس کے پہلو میں تقریباً 900 قریشی نوجوانوں کا ایک جنگجو لشکر تھا اور اس نے کہا کہ میں تو چڑھائی کروں گا مدینہ پر. نبی دو عالم علیہ السلام کو پتہ چلا ان تمام باتوں کا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اصحاب تھے مہاجرین اور انصار ان سے مشورہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ کی بستی سے باہر نکلے. تقریباً یہ 80 میل بھی کہتے ہیں, بعض حضرات نے 30 میل لکھا ہے. 30 میل بدر نامی ایک جگہ تھی, ایک شخص تھا بدر نام کا جس کا وہاں کنواں تھا, اس کی وجہ سے اس کو بدر کہا تھا. بعض لوگوں نے اس کے علاوہ بھی اور نام بتائے ہیں, کسی اور اعتبار سے بھی بتائے گئے ہیں بدر. تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. تو اس طرح یہاں مسلمانوں کا اور کفار کا آپس میں مقابلہ ہوا. جو اصحاب بدر ہیں ماشاءاللہ, ان رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کے اندر انہیں جو انصاری کی اور پھر ان کی تو مثال نہیں ملتی, تو ان کے بارے میں صحابہ کرام کے بارے میں ان کی شان و فضیلت میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں مختلف درجات کے صحابہ ہیں. افضل ترین جو صحابہ ہیں وہ خلفائے راشدین ہیں. جی. اس کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں اور حسنین کریمین ہیں. جی. اس کے بعد جن اصحاب کا مقام و مرتبہ ہے وہ اصحابی بدر ہیں.
ٹھیک کہ نبی دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا مجھ سے یہ وعدہ ہے کہ جو بھی بدر میں شریک ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی جہنم میں داخل نہ ہوگا. اور نبی دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ بدر کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ سے اہل بدر کو جھانکا اور انہیں جھانک کر دیکھا اور ان کے بارے میں فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ اے اصحاب بدر جو چاہو کرو میں نے تم کو بخش دیا. اللہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہیں گناہوں کی کھلی چھٹی دے دی گئی تھی، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو حفاظت عطا فرمائی تھی کہ وہ کفر نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے اور گناہوں میں مبتلا نہیں ہوں گے، بلکہ ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اعتماد اور یقین تھا. ان کی شان اور عظمت کو بیان کیا گیا ہے کہ اصحاب بدر جو ہیں وہ بخشے ہوئے ہیں، وہ مغفور ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے انہیں امان حاصل ہے. میں یہاں ایک بات اور نبی دو عالم علیہ السلام کے اصحاب بھی اس چیز کو پیش نظر رکھا کرتے تھے. خلفائے راشدین نے جب بھی وظائف صحابہ کرام کے مقرر کیے تو اصحاب بدر کا وظیفہ سب سے زیادہ مقرر کیا، یعنی ان کی اس اہمیت کے پیش نظر انہیں وہ مقام دیا گیا جو ان کا نبی دو عالم علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا. اس کے بعد میرے خیال میں دوبارہ یہ جنگیں جب یمامہ ہوئی تو اس وقت جو بدری صحابہ تھے انہوں نے دوبارہ شرکت کی ہے، جو آپ بہتر اس کی رہنمائی کریں گے. غزوہ اصل میں ختم نبوت کی جو اہمیت ہے جی اس کے پیش نظر، چونکہ یہ جو غزوہ ہوا جی جس کا آپ نے ذکر کیا جی اس کا پس منظر یہی ہے کہ مسلمہ کذاب کے ساتھ یہ جنگ لڑی گئی جی اور وہ نبوت کا مدعی تھا جی اور یہ مسلمانوں کا ایک غیر متزلزل اٹل اور دو ٹوک عقیدہ ہے جی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا، کیونکہ نبی دو عالم علیہ السلام خاتم النبیین ہیں. خود نبی پاک نے فرمایا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو ختم نبوت کے حساس مسئلے کے تحفظ کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اب بدری ہو یا غیر بدری ہر ایک نے اس جنگ میں حاضر ہو. اللہ 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 سبحان اللہ. غزوہ بدر کے علامہ صاحب پروگرام کی آخری نشست کی طرف چلتے ہیں اور یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ غزوہ بدر کے نتائج کیا نکلے. غزوہ بدر میں الحمدللہ مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب ہوئی جی، اور ظاہر بین نگاہوں پر یہ بات باور ہو گئی کہ فتح و نصرت اور غلبہ جو ہے وہ ظاہری ساز و سامان کی بدولت نہیں ہوتا، جی جنگی سامان کی وجہ سے نہیں ہوتا یا افواج کی کثرت سے نہیں ہوتا، بلکہ فتح و نصرت اگر کسی کو ملتی ہے تو وہ غلبہ ایمان کی بدولت ملتی ہے جی. وہ ایمان کی قوت اور ایمان کے غیر متزلزل ہونے کی وجہ سے ملتی ہے. ٹھیک. تو خالق کائنات جل و علا نے اپنے بے سر عثمان بندوں کو کفار مکہ پر ایک عظیم الشان فتح عطا فرمائی، جس میں مسلمانوں کے صرف 14 افراد مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے اور قریش مکہ کے تقریباً 70 افراد مارے گئے اور 70 کے قریب ہی قیدی بنائے گئے، جس سے مسلمانوں کو قوت، شان، رعب اور دبدبہ حاصل ہو گیا. اور جو مسلمانوں کے دشمن تھے، جنہوں نے مسلمانوں کو صرف ایک مذہبی جماعت کے روپ میں دیکھا ہوا تھا، انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ مسلمان نہ صرف مذہبی ہیں بلکہ ایک سیاسی بالادستی رکھنے والی طاقت بھی ہیں. اور بظاہر جو لوگ مسلمانوں کو کمزور سمجھنے والے تھے وہ بھی مسلمانوں کے رعب اور دبدبہ سے سہم گئے اور دب گئے، اور یہود بھی جو شرانگیزیاں کرنے والے تھے وہ بھی خاموش ہو گئے، اور مسلمانوں کی جو مدینہ منورہ کی ریاست تھی وہ اس وقت جو ہے وہ محفوظ ہو گئی. خود خالق کائنات نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم بالکل سستی نہ دکھاؤ، ہمت نہ ہارو اور کسی بھی قسم کی غم اور پریشانی نہ کرو، تم ہی سربلند ہوگے اگر تم اہل ایمان ہو. یقیناً صحابہ کرام اور اہل بدر جو تھے وہ انتہائی ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے. ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان کی قوت اور غلبہ عطا فرمایا تھا، جس کی وجہ سے، جس کی بدولت انہوں نے اپنے سے 3 گنا زائد
دشمن پر فتح حاصل کی اور اس کے نتائج ایسے برآمد ہوئے کہ پھر اہل عرب میں سے کثیر تعداد میں لوگ جو ہیں وہ جوگ تجوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ مسلمان ایک عظیم الشان قوت ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس سے بھی ایک بات بھی جو ہمیں ملتی ہے علامہ صاحب، اس پر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کہ جب توکل اللہ پر کامل آ جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی، کوئی طاقت آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ تو وہ توکل تھا صحابہ کرام کا، وہ تاجدار کائنات کا توکل تھا۔ جب انہوں نے دعا کی تو یہ میرے خیال میں یہ پیغام آخری آپ دیں گے لازمی۔ بلا شبہ میں اس پر یہ بات کروں گا کہ جو کفار مکہ تھے جی وہ انتہائی فخر اور گمنڈ کے ساتھ آئے تھے جی اور انتہائی متکبرانہ انداز سے آئے تھے جی کہ ابو جہل نے کہا تھا ہم وہاں جائیں گے بدر میں 3 دن وہاں رہیں گے، ہم وہاں اونٹ ذبح کریں گے، خوب دعوتیں کھائیں گے، کھانے کھائیں گے، شراب پیئیں گے، گانے سنیں گے اور پورے عرب پر جو ہے ہماری دعوتوں کی اور ہماری قوت کی دھاک بیٹھ جائے گی۔ اس انداز سے وہ آیا تھا کہ خود قرآن کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کہ ان لوگوں کی طرح تم نہ ہونا جو اس انداز سے باہر نکلے کہ وہ غرور کرتے ہوئے تکبر کرتے ہوئے نکلے تھے اور اللہ کے راستے کو روکنے کے لیے نکلے تھے، ایسے لوگوں کی طرح تم نہ ہونا۔ قرآن نے خود بیان کیا ہے۔ اب نبی دو عالم علیہ السلام کا عالم کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پر اپنے صحابہ کے لیے دعائیں کی، فرمایا کہ یا باری تعالیٰ یہ پیدل ہیں ان کو سواری عطا فرما، اے باری تعالیٰ یہ ننگے ہیں ان کو لباس عطا فرما، اے باری تعالیٰ یہ بھوکے ہیں تو ان کو سیراب فرما۔ اللہ اور اسی طرح نبی دو عالم علیہ السلام دعائیں کرتے رہے کہ باری تعالیٰ یہ قریش ہیں جو بڑے فخر کے ساتھ، بڑے گمنڈ کے ساتھ اور بڑے تکبر کے ساتھ آ رہے ہیں، یہ تیرے بھی دشمن ہیں اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تکذیب کرنے والے ہیں، اے اللہ جس مدد کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ مدد عطا فرما۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ اور اس قدر عاجزی انکساری کا مظاہرہ کیا گیا۔ تو میں آج کے اس نشست میں اہل اسلام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری آج نجی اور سرکاری جو تقریبات ہوتی ہیں ان کا عالم کیا ہوتا ہے، اس میں ہم ابو جہل کے طریقے کو اپنا رہے ہوتے ہیں یا محمد رسول اللہ کی عاجزی اور انکساری کو ہم تھامے ہوئے ہیں۔ ہماری تقریبات میں گانے اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسے محفوظ فرمائے۔ تو بدر کا جو غزوہ ہے اور یہ بدر کی جو جنگ ہے یہ ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ ہم ابو جہل کے طریقے کو نہیں محمد رسول اللہ کے طریقے کو اپنائیں، ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عاجزی انکساری ہے اس کو اپنائیں۔ اور نبی دو عالم علیہ السلام نے اصحاب بدر کے حوالے سے یہ فرمایا، دعائیں کرتے ہوئے فرمایا مولا کریم فاقہ مستوں کی یہ جماعت اگر آج ہلاک ہو گئی تو کبھی بھی زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ ان تہلک ہذہ العصابہ فلن تعبد علی الارض ابدا۔ فرمایا کہ اے باری تعالیٰ یہ جو چھوٹی سی جماعت ہے، جو اصحاب رسول کی جماعت ہے، یہ اصحاب بدر ہیں، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو کبھی بھی زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ تو آج جو باتیں ہو رہی ہیں، جو مساجد آباد ہیں، آج جو ہمیں دین ملا ہوا ہے، یہ اصحاب بدر کا صدقہ۔ اللہ 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 سبحان اللہ۔ یہی پیغام ہے، ہمیں اس پر ضرور توجہ دینی چاہیے کہ اصحاب بدر کا آج جذبہ ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ بے سر و سمانی کے عالم میں صرف اور صرف ایمان کی قوت اور نبی دو عالم علیہ السلام کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم حکمران کے ساتھ چلتے ہوئے انہوں نے فتح و نصرت حاصل کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں فتح سے ہمکنار کیا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ علامہ زبیر جلالی صاحب۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ آپ نے جو کچھ بیان کیا اور ناظرین کے سامنے معروضات رکھی ہیں، اور اللہ ہم سب کو غزوہ بدر جیسی ہمت عطا فرمائے، ان جیسی ہمیں طاقت اللہ عطا فرمائے اور ان جیسا توکل اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا وجیہا